کہ 3 نسلوں سے پاکستان پیپلز پارٹی اور میرے خاندان اس شہر کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جتنے کراچی میں منصوبے دیے گئے، مجھ سے بہتر یہاں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی کے سینئر کارکن اور رہنما موجود ہیں وہ گنوا سکتے ہیں، مگر اشار فیصل سے لے کے سٹیل مل تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس شہر کی انفراسٹرکچر میں، اس شہر کی انڈسٹریلائزیشن میں، اس شہر کے عوام کو روزگار دلوانے میں انقلابی کام کروایا تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کا سب کی مدد کے ساتھ نہ صرف 2 آمرانہ حکومتوں سے جدوجہد کی، جس میں کراچی کے عوام کے، کراچی کے نوجوانوں کے صف اول کا کردار تھا، اس شہر کی قربانی بھی تھی، مگر جب بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو حکومت کی موقع ملی اور بہت کم ملی، 1988 سے لے کے 1990 تک، پھر 1993 سے لے کے 1996 تک، خاص طور پہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کراچی کو توجہ دیا، ہمیشہ امن و امان قائم کرنے کی کوشش کی، یہاں کے عوام کو روزگار دلوانے کی کوشش کی، اور ساتھ ساتھ یہاں کی انفراسٹرکچر پہ کام کی تھی۔ اسی طریقے سے صدر زرداری جب پاکستان کا صدر پہلی دفعہ منتخب ہوا اور پیپلز پارٹی کا نہ صرف صوبائی حکومت تھی مگر وفاقی حکومت تھی، تو صدر زرداری نے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، آپ سابق میئر مصطفیٰ کمال صاحب سے پوچھ لیں، وہ آن ریکارڈ ہے کہ جتنا صدر زرداری نے وسائل کراچی شہر کو دیا اس سے پہلے کسی نے نہیں دی۔ آپ ہمارا کاروباری طبقہ سے، ہمارا بزنس کمیونٹی سے پوچھ لے کہ جتنا تعاون، جتنا ساتھ، جتنا مدد صدر زرداری نے صدر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے اس وقت کے بزنس کمیونٹی اور اوبویسلی خاص طور پہ کراچی کی بزنس کمیونٹی کا خیال رکھا، وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ جو آج کا منصوبہ ہم افتتاح کر رہے ہیں، یہ ایک تو اس لیے بہت اہم ہے کہ کراچی کے عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں کا ٹریفک ہے، یہاں کا انفراسٹرکچر ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ نہ صرف اس شہر کو باقی صوبے سے مگر پورا ملک سے کنیکٹ کرواتا ہے، یہاں کے عوام کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں یہ جو بہت ہی بڑا انفراسٹرکچر منصوبہ ہے یہ اپنا کردار ادا کرے گا، اور ساتھ ساتھ یہ اس لیے میرا پسندیدہ منصوبہ ہے کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہم بنا رہے ہیں، اور جہاں تک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ PPP کے منصوبے ہیں، وہ بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی 1993 کے منشور میں پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ بنایا، اور ہم نے شہید بی بی کے اس کانسیپٹ کو، شہید بی بی کی اس ویژن کو حقیقت میں تبدیل کیا ہے، چاہے وہ سندھ اینگرو کول پاور کے منصوبہ ہے، چاہے وہ ملیر
کا یہ ملیر ایکسپریس وے میں کہہ رہا ہوں، شارے بھٹو سے لے کے جرگ ملاقاتیار برج، جو اس سے پہلے آپ نے بہت سے ایسے انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں جو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیے ہیں، صحت کے شعبے میں چائلڈ لائف فاؤنڈیشن، دوسرے بھی، اور تعلیم میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو بھی منصوبے ہم نے کروائے ہیں، نہ صرف وہ کامیاب ہے، نہ صرف وہ پاکستان میں گڈ گورننس کے شاندار اگزامپلز ہے، مگر ہمارا ہمیشہ یہ کوشش رہا ہے کہ یا مفت یا کم از کم کاسٹ پہ ہم عوام کو وہ سہولت فراہم کرے۔ آج میں نے اس ٹول کا بھی خود پے کیا، پہلا پرچی مجھے ملا تو سندھ حکومت کی وجہ سے یہ 100 روپیہ کا ٹول رکھا گیا ہے، اور امید ہے کہ انہوں نے پابند کیا ہوگا کہ یہی رہے گا، آگے جا کے بھرائیں گے نہیں۔ بٹ اس لیے کہ یہ پیپلز PPP پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبہ، ایک تو سندھ حکومت نے ثابت کر دیا کہ جہاں وفاق کا گورننس یا کسی اور صوبہ کا گورننس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے میں وہ بالکل ہی ناکام رہے ہیں، صوبہ سندھ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ جو کہ بالکل صحیح 2010 میں ہم نے بل پاس کروا کے اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا، مگر ہم نہ صرف پورا پاکستان کو اس میں لیڈ کر رہے ہیں، مگر پورا ریجن میں صوبہ سندھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ لیڈ کر رہا ہے، اور یہ انٹرنیشنل پبلیکیشنز نے بار بار مانا ہے، کبھی 6 نمبر پہ، کبھی 5واں نمبر پہ، پتہ نہیں کہاں، کہ ٹاپ پرفارمنگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹس صوبہ سندھ نے کروائے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی منصوبے کے تحت، اسی کانسیپٹ کے تحت، اسی فورم کے تحت پورا صوبہ کے، لیکن شروع ہم کرتے ہیں ہمارا صوبہ کا کیپٹل کراچی سے، کہ جو مسائل ہیں ان کو حل نکالنے کے لیے ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو پوری طریقے سے اپنانا پڑے گا، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے ون ون سلوشنز بنا کے۔ میں کبھی کبھار سنتا ہوں جو وفاق کانسیپٹ بناتے ہیں، وہ ون ون اگر نہیں ہوں گے تو پبلک پرائیویٹ، خاص طور پہ جو کاروباری طبقہ ہے، اگر ان کے لیے منافع نہیں ہوگا تو وہ کیوں آپ کے ساتھ کام کریں۔ ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بیسس پہ پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ملا کے جو کراچی کا پانی کا مسئلہ ہے، جو کراچی کا یوٹیلیٹیز کا مسئلہ ہے، جو کراچی کا انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، جو ہم بہت سے انشاءاللہ تعالی جلد آپ کے لیے پبلک پرائیویٹ کے ایسے موقع فراہم کریں گے کہ ہم جو تمام مسئلے اس شہر کے ہیں، ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کانسیپٹ ہم نے مجبوراً اپنایا، اس لیے صوبہ سندھ کے ساتھ آج سے نہیں، کافی دیر سے وفاق کی طرف سے ستولہ سلوک ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ جو آپ کے وسائل ہے وہ پوری طریقے سے کسی بہانے پہ نہیں ملتے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے تیزی سے بڑھتے ہوئے پاپولیشن آپ کا ہے، سب سے زیادہ اسی شہر کا ہے، تو بوجھ، اور نہ صرف ہمارا اپنا پاپولیشن مگر پورا ملک سے اور کچھ دوسروں ممالک سے بھی لوگ یہاں ہمارا کراچی میں آ کے بستے ہیں، اتنا ہی پانی ہے، وہی روڈز ہے، وہی انفراسٹرکچر ہے، جو کہ یہ پورا یہ پریشر آ جاتا ہے اس بوجھ کی وجہ سے۔ ساتھ ساتھ جب آپ کو آپ کا شیئر، آپ کا حق نہیں ملا جاتا تو بہت ہی مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے کہ آپ وہ پورے طریقے سے سارے وسائل پرووائڈ کر سکے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہر مشکل میں ایک اپرچونٹی ہوتا ہے۔ ہم نے اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے، یہ کم وسائل کا مسئلہ کو اوور کم کرنے کے لیے یہ پبلک پرائیویٹ کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا، کامیاب بھی چل رہا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو آگے لے کے جائیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا سی ایم سندھ سے اور ان کی پوری ٹیم سے کہ وہ
कराची के, बाद में आप बैन अल-अक़वामी इन्वेस्टर्स ढूंढे, बाद में आप इंटरनेशनल पार्टनर्स ढूंढे, पहले मैं उनको साबित करना चाहूँगा कि मैं अपना बिजनेस कम्युनिटी को मुतमिन कर सकता हूँ, अपना बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक फीजिबल कामयाब मंसूबा लेकर आ सकता हूँ। और अगर हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा कामयाब है तो आगे जाके खुद ब खुद आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ और बैन अल-अक़वामी लोगों के साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। वो दोस्ती यारी में कोई काम नहीं करेंगे। अगर उनको आप विन विन मंसूबा देंगे जिसमें उनका भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा, इस शहर के अवाम की फ़ायदा, फिर हम कामयाब होंगे। तो तो आप जानते हैं कि हमारा शहर में पानी की बहुत बड़ा मसला है। आज से नहीं, कायम अली शाह साहब के दौर से मैं अपना सारे वज़ीर आला से, सारे वज़ीर से, हर कोई जो बल्दियात का वज़ीर आया है, अभी मेयर आया तो उससे पहले किससे शिकायत करता, हर किसी से इसी पॉइंट को उठाता था कि आपने पानी के मंसूबे को सबसे ज़्यादा तरजीह देना है। आज भी मैं जानता हूँ एक तो मंसूबे हैं, लेकिन वो उस स्केल पे जो कि कराची की डिमांड है, जो इस सूबा का नीड है, वो हम पूरा नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हुआ ये सुनते हुए कि सीएम साहब ने एक और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डिसैलिनेशन के लिए मंसूबा सोचा है। इसी तरीके से हम कराची की, पूरा सूबा की ये जो पानी की ज़रूरियात है इसको पूरा कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो आपके सूरज के मसाइल है, जो आपका सॉलिड वेस्ट का मसाइल है, वो भी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उनके हल निकाल सकते हैं। नासिर शाह साहब वहाँ बैठा है जो इस वक्त हमारा एनर्जी की जो मंसूबा है वो संभाल रहा है। हमने बहुत ज़ोर दिया है कि पानी के बाद जो हमारा मसला होता है वो बिजली का मसला होता है, महंगा बिजली का मसला होता है। और सूबा सिंध चाहता है कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ, विंड की तरफ एक बड़े पैमाने में हम इस इशू को उठाएं। और हमारा कोशिश है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाएं। पहला बजट में जो आया उतना गुंजाइश हम नहीं निकाल सके, लेकिन उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर साहब हमें अगला बजट में जो सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के लिए हमें फिस्कल स्पेस चाहिए वो हमें मिलेगा, ताकि हम ना सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट में ये एनर्जी पार्क्स बना सकते हैं जो वर्ल्ड बैंक और सूबा सिंध के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेसिपिएंट्स को मुफ्त सोलर फराहम करने की मंसूबा है उसको भरा सकते हैं। मगर हम चाहते हैं कि हम ऐसा मंसूबा भी इंट्रोड्यूस करवा दें जो कि हम सब्सिडाइज रेट पे आम शहरी को, आम आवाम को ये सहूलत भी फराहम कर सकते हैं। और मैं पुरुम्मीद हूँ कि अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ग्रीन एनर्जी पार्क्स गरीबों के लिए, पसमानदा तबकात के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बैंक मुफ्त सोलर एनर्जी, और आम आदमी के लिए जो हमारा सब्सिडाइज सोलर की मंसूबा है, अगर सिंध हुकूमत इसको ओन करता है, डिलीवर करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कंपोनेंट है, तो ये ना सिर्फ एक कामयाब मंसूबा होगा मगर इस सूबा का और इस मुल्क के अवाम का एक बहुत बड़ा मुतालबा पूरा कर रहे होंगे। और फिर जब 20 साल बाद मैं इलेक्शन में जाऊं तो मेरे पास ऐसा चीज़ होगा जिससे मैं पाकिस्तान के अवाम को कह सकूंगा कि आप एक बार फिर हमारे साथ थे। मैं सब अजान आ रहा है जो मैं सुन रहा हूँ, ख़त्म हो गया, हो गया। सोलर हो गया, पानी हो गया,
انفراسٹرکچر ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ میرا ہیلتھ اور تعلیم کے منصوبے پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے وہیکل کے تھرو اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. تو میں سندھ حکومت کا شکر گزار ہوں کہ ایک کے بعد ایک وہ نہ صرف ہمیں ڈیلیوریبلز دے رہے ہیں مگر مثبت سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت اسی مثبت سیاست پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. نہ ہم انتہا پسندی کا سیاست کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم انتقام کے سیاست کرنا چاہتے ہیں. ہم مل کے اس شہر اور اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں. اور میں آخر میں آپ سب کو، اس شہر کی عوام کو، کاروباری طبقہ کو، فلاحی ادارے کے نمائندے جو یہاں موجود ہیں اور سندھ حکومت کے نمائندے، آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے مل کے ہم محنت کرتے ہیں، اپنا شہر کی ترقی کا بندوبست کرتے ہیں، اپنا ملک کی ترقی کا بندوبست کرتے ہیں. آج کے بعد شارع بھٹو شروع ہو جائے گا اور کراچی کا عوام اس منصوبہ کا استعمال کر سکیں گے. جی بھٹو.